ریکگنائز کرتا ہے. آئین پاکستان میں سندھ اربن کا علیحدہ کوٹا ہے اور سندھ رورل کا علیحدہ کوٹا ہے. وہاں کے شہریوں کی حق تلفی سندھ حکومت ایک سسٹمیٹک مینر میں کر رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت نے ایک دو دھاری تلوار استعمال کرتی ہے. ایک طرف تو وہ مختلف بھرتیاں اس کوٹے کی خلاف ورزی کے تحت کرتی ہے، اور دوسرا انتہائی اہم پٹیشن جو ہماری موجود ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب کی خود، کہ سندھ اربن کے بھی وہ جعلی ڈومیسائل اپنی سرکاری سرپرستی میں بنوا کر یہاں ان شہروں کے ڈویژنز کے جو مقامی رہنے والے ہیں، جن لڑکوں کا لڑکیوں کا جن بچوں کا بچیوں کا حق ہے یہاں کی ملازمتوں پر، ان کی بھی حق تلفی کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جناب جس 18ویں ترمیم کا بہت شور ہے، بہت رونا مچایا جاتا ہے، اس 18ویں ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 140A موجود ہے. آئین کا آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا کر انہیں انتظامی، مالی، سیاسی اختیارات تفویض کریں گی، اور اس کی دوسری شق یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. اس لیے ہم نے اپنی پٹیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا ہے کہ سندھ حکومت کھلم کھلا آئین کے آرٹیکل 140A کی شق 1 اور 2 کی خلاف ورزی کر رہی ہے. انہوں نے انتخابات کے بعد جو مالی، سیاسی، انتظامی اختیارات تھے وہ تفویض نہیں کیے. پانی کا محکمہ منتخب میئر سے لے لیا، سیوریج کا لے لیا، سینیٹیشن ان سے لے لیا، پارکس ان سے لے لیے. اب ان کی خواہش ہے اسکول لے لیں، ہسپتال لے لیں، قبرستان لے لیں، اور یہ سارے کے سارے کام، اور کام سے مراد وہ کام ہے جو سندھ سرکار میں 13 سال سے ہو رہا ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، اور کسی عدالت میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نائب پوچھنے والا نہیں ہے، سب ملی بھگت ہے جو یہاں چل رہی ہے. اور دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. یعنی خدا کی پناہ وہ سندھ حکومت کہ جس نے 2017 کی مردم شماری کے خلاف ایک پٹیشن دائر نہیں کی، ایک سیاسی جلسہ نہیں کیا، ایوان میں کوئی قرارداد نہیں لے کر آئے، جو ایک مشترکہ پارلیمان کی آئی اس میں انہوں نے اپنا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری پہ اعتراض کی وجہ سے 2017 کی ہم انتخابات نہیں کروا سکتے بلدیات حکومتوں کے. اس لیے ہم نے فریق بنایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ہم نے فریق بنایا چیف سیکرٹری سندھ کو، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر جو ملازمین کے ساتھ تفریق برتی جا رہی ہے اس کو روکیں. آپ کی ایک اور بھی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ جب صوبائی حکومت جاتی ہے، وفاقی حکومت جاتی ہے، تو ایک نگراں حکومت آتی ہے. نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا، حکمران بننا نہیں ہوتا. یہاں ایڈمنسٹریٹر لگا دیے سندھ حکومت نے، وہ حکمران بن گئے. یعنی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی کو لے کر گھومتے ہیں، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے کو لے کر گھومتے ہیں، بلڈنگ کنٹرول کے چیف کو لے کر گھومتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. پروموشنز کر رہے ہیں، ڈیموشنز کر رہے ہیں. ان کا کام نہیں ہے. کسی بھی نگراں حکومت کا یہ کام نہیں ہے. اس لیے ہماری استدعا ہے ہائی کورٹ سے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں فی الفور انتخابات کروائے. ایسے انتخابات جو آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت با اختیار انتظامی، سیاسی، مالی با اختیار بلدیاتی حکومتیں دیں، جن سے شہریوں کے آنسو پوچھیں. یہ نہیں کہ جہانگیر روڈ 6 مہینے پہلے بنائی، نام نہاد سیوریج لائن ڈالی، 6 مہینے بعد پھر ٹوٹ گئی، پھر لے آئے، اور ایک الگ دھندے چل رہے ہیں. ایسا بلدیاتی نظام نہیں چاہیے کہ جہاں ٹھیکیداروں کا جو بجٹ ہے، صوبائی ترقیاتی بجٹ، وہ ٹھیکیداروں کا بجٹ ہے. ٹھیکیدار آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں یہ کام ہونا ہے، جناب وزیر صاحب، جناب محکمہ خزانہ، یہاں پر فنڈز رکھ لیجئے. یہ ظلم ختم کیا جائے، یہ ہماری پریئر ہے. فی الفور انتخابات کروائیں. ایڈمنسٹریٹر صاحبان کو صرف نگرانی کا کام ہے اور حکمرانی ان کا کام نہیں ہے، اس سے روکیں. منتخب حکومت جو آئے بلدیاتی وہ آئین کے تحت ہو. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن جلد از جلد انتخابات کروائے. یہ ہماری کچھ پریئرز ہیں، یہ میری کچھ گزارشات تھیں. باقی ہمارے رہنما اور یہ پٹیشن جن کی عرق ریزی کا
नतीजा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आप भी कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरा ख्याल कॉम्प्रिहेंसिव फैसल भाई ने बात कर ली है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मालिक के कुल नहीं है कि वो अपने हलके बना रहा है और सियासी मंजूर नज़र है, सियासी तर्जुमान है। ये तो इलेक्शन एक्ट 230 की खिलाफ वर्जी है कि वो जितना चाहे पैसा खर्च करें, जिस चाहे इदारे को ले लें। तो यही इस्तदा हमने इस पिटीशन में की है और हम समझते हैं कि फौरी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात कराने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी उनकी हुदूद का तयन किया जाए। ये लामहदूद इख्तियारात करके और ख़ासतौर पे जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके अंदर होने वाले इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, ये धांधली से भरपूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन पर होगी, जिनको आकर अदालत आलिया में इस बात का जवाब देना है।